قطب الدین نہایت علم دوست حکمران تھے۔ انہوں نے علم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور علماء کی خدمت کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ ان کے دور میں مساجد کے ساتھ مدارس قائم کیے گئے۔ علم کا خاص مرکز لاہور تھا۔ اس زمانے میں شہر کی 90% آبادی تعلیم یافتہ تھی۔ یہاں فخر مدبر مبارک شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز مکی، سید احمد توختہ ترمذی اور شیخ یعقوب زنجانی جیسے علماء کرام موجود تھے۔ ان کے علاوہ مولانا بہاؤ الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ اوش سے ہندوستان آئے۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور شاعر و ادیب تھے۔ اسی دور میں جمال الدین محمد اور قاضی حمید الدین جیسے شعراء بھی تھے۔ قطب الدین ایبک نے ان تمام علمی شخصیات کی خدمت کی۔ اس عہد کی مشہور تاریخ تاج المعاصر قطب الدین ہی کی خواہش پر لکھی گئی۔ اس کتاب کے مؤلف حسن نظامی نیشہ پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہی کتاب ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کتاب کی بدولت بعد کی نسلوں کو ایبک کے حالات معلوم ہوئے۔ کتاب میں عربی اور فارسی کے 7000 اشعار بھی درج ہیں۔ مؤلف نے اپنا کلام بھی شامل کیا ہے۔ اس زمانے میں فخر مدبر نے ایک کتاب بحر الانصاب لکھ کر قطب الدین ایبک کو پیش کی۔ فخر مدبر کا اصل نام محمد بن منصور بن سعید تھا۔ ان کا لقب مبارک شاہ تھا۔ فخر مدبر نے کتاب بحر الانصاب 12 سال کی محنت اور 1000 کتابوں کے مطالعے کے بعد لاہور میں تصنیف کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لاہور میں اس قدر کتب خانے تھے کہ فخر مدبر ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق 1000 کتب تلاش کر کے ان سے استفادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے مؤلف کے زمانے تک کے 136 شجرے درج ہیں اور قطب الدین کے ابتدائی حالات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ فخر مدبر نے جب یہ کتاب مرتب کر کے قطب الدین ایبک کو پیش کی تو قطب الدین بہت خوش ہوئے اور حکم دیا کہ اس کتاب کا ایک نسخہ خصوصی اہتمام کے ساتھ سربراہ مملکت کے کتب خانے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سربراہ مملکت کا کتب خانہ بھی تھا۔ اسی دور میں ایک اور عالم امام رضی الدین ابو الفضیل الحسن صفانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ قطب الدین نے انہیں لاہور کا قاضی بننے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ انہوں نے فقہ، حدیث اور لغت پر بہت کتب لکھی ہیں۔ ان کی کتاب مشارق الانوار بہت مشہور ہوئی، جس میں 2646 احادیث ہیں۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں مسجد قوت اسلام قائم کی تھی، جہاں اس عہد کے جید علماء کرام درس دیتے تھے۔ درس میں ہزاروں طلبہ شریک ہوتے تھے۔ قطب الدین نے لاہور اور اجمیر میں بھی کئی درسگاہیں قائم کی۔ قطب الدین ایبک کو فن تعمیر سے بھی دلچسپی تھی۔ تعمیرات کے معاملے میں وہ اسلامی ذوق رکھتے تھے۔ چنانچہ دہلی اور اجمیر کی عظیم جامع مسجد تعمیر کروائیں۔ دہلی کی جامع مسجد قوت اسلام قطب الدین نے دہلی پر قبضہ کے فوراً بعد تعمیر کروائی تھی۔ شہر مشرق علامہ اقبال نے اس مسجد پر بہت اچھی نظم کہی ہے۔ مسجد کے مشرقی دروازے پر سال بنا 587 ہجری بمطابق 1191 عیسوی درج ہے۔ مسجد کا وسطی دالان تقریباً 65 میٹر طویل اور تقریباً 45 میٹر عریض تھا۔ اس مسجد کے 5 گنبد تھے۔ ایک نیا شاندار دالان
دوسرے سال تعمیر ہوا، جس کی تکمیل 594 ہجری بمطابق 1196 عیسوی میں ہوئی۔ مسجد کا رقبہ اس وقت 50,000 مربع فٹ سے کچھ کم تھا۔ قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش نے اس میں اضافہ کیا۔ دالان کی مرابیں نوکدار اور 52 فٹ بلند تھیں۔ مسجد کے صدر دروازے پر 20 فٹ قطر کا گنبد تھا۔ قطب الدین ایبک کی یادگار تعمیرات میں ایک اہم عمارت دہلی کا قطب مینار ہے۔ ماہرین نے اس مینار کو دنیا بھر میں اس نوعیت کی حسین ترین عمارتوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ سنگ سرخ کا 238 فٹ بلند یہ مینار موجودہ دہلی سے تقریباً 11 میل دور پرانے شہر کے آثار میں آج بھی سر اٹھائے کھڑا ہے، اور 800 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود صحیح سلامت ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس نادر مینار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عظیم یادگار جامع مسجد قوت اسلام کی عمارت سے تقریباً 160 فٹ کے فاصلے پر مسجد کے بیرونی جنوبی صحن کے جنوب مشرقی گوشے میں ہے۔ اس مینار پر چڑھ کر مؤذن اذان دیا کرتے تھے۔ مینار کی 5 منزلیں ہیں، اور اوپر کی منزل کے سوا ہر منزل پر آگے کو نکلتے ہوئے جھروکے ہیں، جن کے نیچے قرآنی آیات خوبصورتی سے کندہ کی گئی ہیں۔ خیال ہے کہ مینار کی بنیادی 2 منزلیں قطب الدین نے بنوائی تھیں، پھر تیسری اور چوتھی منزلیں شمس الدین التمش نے 661 ہجری بمطابق 1225 عیسوی میں تعمیر کروائیں۔ اس کے بعد جب فیروز شاہ کے عہد میں مینار پر بجلی گری تو 1328 عیسوی میں فیروز شاہ نے اس کی مرمت کروائی اور 5ویں منزل کا اضافہ کر دیا، جو سنگ مرمر سے تعمیر ہوئی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قطب مینار کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جن کا شمس الدین التمش بہت احترام کرتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی کا انتقال 1235 عیسوی میں دہلی میں ہوا۔ انہیں مینار کے قریب ہی سپرد خاک کیا گیا۔ قطب الدین ایبک ہی کے عہد میں ایک جدید طرز کا محل قصر سفید کے نام سے پتھورا کے قلعے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ محل متروک اور ویران ہو گیا۔ قطب الدین ایبک بے حد دریا دل تھے۔ وہ کسی کی مدد کرتے یا انعام دیتے تو لاکھوں کے حساب سے دیتے، اس لیے لوگ انہیں لکھ بخش یا لکھ داتا کہتے تھے۔ وہ نہایت دانش مند، معاملہ فہم اور جری سپہ سالار تھے۔ ان میں فوری طور پر منصوبہ بندی کرنے کی اچھی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ جرأت و بہادری ان کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ وہ جب دشمن کے خلاف کسی مہم پر نکلتے تو فوج کے ساتھ تیز رفتاری سے پیش قدمی کرتے۔ ہانسی کی طرف فوج لے کر بڑھے تو ایک رات میں 45 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ وہ اس قدر نڈر اور شیر دل تھے کہ اپنے نیزے کی مدد سے میدان جنگ میں ہاتھیوں کو ڈھیر کر دیتے تھے۔ کول یعنی علی گڑھ کی جنگ میں انہوں نے 3 ہاتھیوں کو اپنی شاندار تیر اندازی سے مار ڈالا تھا۔ وہ شمشیر زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ جب وہ شہاب الدین غوری کے ساتھ بنارس کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں 4 خانخوار شیر ملے، جنہیں انہوں نے اپنی تلوار سے ہلاک کر ڈالا۔ قطب الدین ایبک اپنی رعایا کی کم حیثیت اور نادار افراد کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔
ان کے دور میں آبادیاں ڈاکوؤں اور رہزنوں سے پاک ہو گئی تھی اور انصاف کی حکمرانی تھی۔ فوج کے علاوہ محکمہ مال میں بھی ہندو باشندے ملازم تھے۔ قطب الدین کے اعلیٰ انتظام اور مثالی حسن سلوک کا نتیجہ یہ تھا کہ انتقال کے بعد بھی لوگ انہیں عرصے تک یاد کرتے رہے، اور بعد کے ادوار میں جب کسی اچھے حکمران نے کوئی اچھا کام انجام دیا تو لوگ اسے قطب الدین زمانہ کہا کرتے تھے۔